السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید امین القادری صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، ایک عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے اسے بغور سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں آپ کے غصے گزار کرتا ہوں کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں، یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں، اہل سنت والجماعت کا اس پر کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ پہلے آپ وہ ویڈیو سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں آپ کے پیش خدمت ہوتا ہوں۔ محمدیہ کے لیے اویس نے جبہ رکھ دیا، سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد عرض کیا اللہ تیرے حبیب کے صدقے ان کی امت کو بخش دے، اللہ تیرے حبیب کے صدقے ان کی امت کو بخش دے، اللہ تیرے حبیب کے صدقے ان کی امت کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا اویس تیری دعا سے میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا۔ اویس نے دریائے کرم جوش میں دیکھا، اویس نے دریائے کرم جوش میں دیکھا، دریائے کرم جوش میں دیکھا۔ عرض کی مولا آدھی بخش دی ہے، آدھی کو اور بخش دے۔ ارشاد ہوا سجدے سے سر اٹھا، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے، اور آدھی عبد القادر کی شفاعت سے قیامت کے دن بخشیں گے۔ آدھی عبد القادر کی شفاعت سے۔ تفریح القادر اٹھا کر کے دیکھے، تفریح القادر اٹھا کر دیکھے، اس کو لکھنے والے امام عبد القادر ابن محی الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اربلی کا علمی مقام کا یہ اہل علم جانتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اویس آدھی عبد القادر کی شفاعت سے بخشیں گے۔ اویس کرنی نے پوچھا اللہ تو جس کی شفاعت سے آدھی امت بخشے گا وہ ہے کون؟ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے مجھے بتا تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ ندا آئی مقدس اس منزل پر وہ فائز ہے۔ اہل علم جانتے ہیں یہ منزل لوگوں کو مرنے کے بعد نصیب ہوگی، عبد القادر جیلانی پیدا ہونے سے پہلے محمد حسین کے جلووں میں گم ہے۔ اور سن وہ میری حجت ہے قیامت تک کے لیے، جس کو عبد القادر کہتے ہیں۔ اویس کرنی کی بات دنیا، اویس کرنی کو خدا سنا رہا ہے کہ مقام غوثیت کیا ہے، غوثیت کا مقام کیا ہے، غوثیت کا مرتبہ کیا ہے۔ تو کہا وہ میری حجت ہے، وہ میری دلیل ہے قیامت تک کے لیے، اور وہ میرے محبوب کی امت میں، میرے محبوب کی امت کے لیے امان ہے قیامت تک کے لیے۔ اور اویس سن جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کو حکم ہوگا اپنی انوار کی تجلی اس کے دل پہ ڈالیں گے، محبوب کی طرف سے اس کو کھلت پہنائی جائے گی، اور اسے یہ اعلان کروایا جائے گا قدمی حاضر علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے ولی ہیں سارے اولین اور آخرین جو گزر چکے موجود آنے والے سب گردن اس کے آگے جھکا کر اس کا قدم اپنی گردن پر لیں گے۔ اویس کرنی نے کہا مولا جب یہ ہوگا جب وہ کہے گا کہ میرا قدم ولی کی گردن پر ہے تو گواہ ہو جا۔ اویس کرنی ابھی اس کے لیے اپنی گردن جھکا رہا ہے، اویس کرنی اس کے لیے اپنی گردن جھکا رہا ہے۔ تو مجدد نیت ماضیہ کہنے لگا اونچے اونچوں کے سروں سے، اور ایک مقام پہ کیا کہتا ہے ہزاروں تابعی سے تو فروتر۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو اویس کرنی تو تابعی ہے تو میرے امام نے یہ مسئلہ بیان کیا، فرمایا ہزاروں تابعی سے تو فروتر، یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا غوث، یہ طبقہ مجملن۔ اب سوچو جس کے لیے اویس کرنی گردن جھکا رہے ہیں اس غوث الاعظم کی شان کیا ہوگی۔ اب سوچو جس کے لیے اویس کرنی گردن جھکا رہے ہیں اس غوث الاعظم کی شان کیا ہوگی۔ پہلے آئیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ سید امین القادری صاحب نے جو بیان کیا ہے اس واقعے میں بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اور صاف واضح ہو رہا ہے کیونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس واقعے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گردن پر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قدم ہے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے گردن بھی جھکا رہے ہیں۔ تو واضح پتہ چل رہا ہے اس واقعے کے تحت کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ واقعہ بیان کر دیا سید امین القادری صاحب نے۔ ان کو اگر پتہ ہوتا عقیدہ اہل سنت تو یہ واقعہ کبھی نہ بیان کرتے۔ اب آئیے میں آپ کو عقیدہ اہل سنت بتاتا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کہ افضل کون ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آئیے میں سب سے پہلے اپنے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کے ایک شاعری میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی، ایک دم بالکل صاف واضح کر دی۔ شعر و شاعری اگر آپ سمجھتے ہوں گے تو اس بات کو بالکل واضح سمجھ جائیں گے آپ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ غور کریے، بات پہ غور کریے اعلیٰ حضرت کے۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔
ہزاروں تابعین سے ذو فضوہاں یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. کہتے ہیں کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت اس کے بعد بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. یعنی جو غوث پاک کی جو مرتبہ ہے قادری منزل ہے جو غوث پاک کا مقام و مرتبہ ہے وہ صحابیت اور تابعیت کے بعد ہے. اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر کہا لیکن سید امین القادری صاحب کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے فتویٰ دکھانے چل رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے, ہمارے مفتیان کرام نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ پہلے سمجھیے میں کن کا فتویٰ دکھانے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کے بیٹے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان, سمجھ رہے ہیں, لقب حجت الاسلام کا ہے اور نام ہے حامد رضا خان, اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں. ان کے خلیفہ ہیں جن کا میں فتویٰ دکھانے جا رہا ہوں. ان کا نام ہے محمد اجمل قادری رضوی. یہ پیر اجمل رضا قادری نہ سمجھے جو ابھی پاکستان میں ہیں, یہ نہیں, یہ تو اب ہیں, وہ تب کے ہیں جب ان کے بیٹے دور تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے خلیفہ ہیں, حضور حجت الاسلام کے خلیفہ ہیں, علامہ حامد رضا خان کے خلیفہ ہیں. نام ہے محمد اجمل قادری رضوی. کتاب ہے ان کا فتاویٰ اجملیہ, 4 جلدوں میں کتاب ہے ان کی, فتاوے کی کتاب, ٹھیک ہے, 4 جلدوں میں کتاب ہے. اب فتاویٰ اجملیہ میں علامہ محمد اجمل قادری صاحب لکھتے ہیں فتاویٰ اجملیہ جلد 4 صفحہ نمبر 40 اور 41 پر, یعنی 40 پر سوال ہے اور 41 پر جواب ہے. مسئلہ نمبر 934 اور سوال نمبر دیکھیں اس میں کئی سوال کیے گئے ہیں, جس میں سوال نمبر 4 پر میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. سوال نمبر 4 پر دیکھیں, یہ ان سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا. سوال یہ ہے کہ تابعین و تبا تابعین کا مرتبہ پیران پیر دستگیر سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے جواب کیا دیا, غور کریے جواب یعنی صفحہ نمبر 41 پر آپ نے جواب دیا. اور جواب نمبر 4 فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تابعین و تبا تابعین پر ہرگز فضیلت نہیں دی جا سکتی. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں عقیدہ اہل سنت. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تابعین پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت نہیں دی جا سکتی. کہہ رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابعین و تبا تابعین پر ہرگز فضیلت نہیں دی جا سکتی. پوچھا جائے گا کیوں؟ تو آگے کہتے ہیں کیونکہ ان حضرات کی خیریت احادیث میں وارد ہیں, واللہ تعالی عالم بالصواب. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تابعین و تبا تابعین ان لوگوں کی جو خیریت ہے, ان لوگ کی مرتبہ جو ہے وہ احادیث میں لکھی ہوئی ہیں, احادیث سے ثابت ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو تابعین و تبا تابعین پر ہرگز فضیلت نہیں دی جا سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پر سید امین القادری صاحب نے سیدھا بیان کر دیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قدم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر, اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکا دیا اور کہہ دیا اللہ سے کہ اللہ تو گواہ رہنا, جب وہ آئے گا, جب وہ کہے گا, میں آج ہی اپنا جو گردن ہے اس کے لیے جھکا رہا ہوں. یعنی وہ اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے. کیا بیان کر دیا سید امین القادری صاحب آپ نے. آپ کو اس پر توبہ کرنا پڑے گا. یہیں پر نہیں, آئیے میں آپ کو اور فتویٰ دکھاتا ہوں. فتاویٰ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب, ان کو کون نہیں جانتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کے بڑے جلیل القدر مفتیان کرام, اور ان کے فتاویٰ جو ہیں بڑے یعنی پائے کے فتاوے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے فتاویٰ شارح بخاری, ان کی کتاب فتاویٰ شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 115 اور 116 پر سوال و جواب موجود ہیں. 115 پر سوال ہے اور 116 پر اس کا جواب موجود ہے. آئیے میں آپ کو سوال پہلے پڑھ کے سناتا ہوں, اس کے بعد جواب پڑھ کے سناتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اور سوال نمبر دیکھیں اس میں 3 ہے, یعنی اس میں کئی سوال کیے گئے ہیں. سوال میں کئی سوال کیے گئے ہیں. سوال نمبر 3 دیکھیں. سوال نمبر 3 میں فرمایا گیا ہے, پوچھا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مندرجہ ذیل اشعار صحابیت ہوئی پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث, ہزاروں تابعین سے ذو فضوہاں یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. سمجھ رہے ہیں؟ یہ شعر پہلے لکھا گیا سوال میں. پھر لکھتے یعنی پوچھنے والے نے پوچھا لہذا تابعین کے بعد جو اولیاء ہوئے یا شہداء ہوئے یا ہوں گے. اللہ اکبر. پہلے غور کریے بات پر.
सवाल करने वाले को इतना शऊर है, वो क्या कह रहा है कि लिहाजा ताबईन के बाद वो ताबईन को ला ही नहीं रहा है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो फजीलत वो पूछ रहा है वो ताबईन के बाद कह रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि आगे उस शेर में उसने पहले ही कह दिया ना कि इस शेर में आला हज़रत ने खुद ही वाज़े कर दिया है। क्या वाज़े कर दिया है कि सहाबियत हुई फिर ताबेयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। समझ रहे हैं? तो वाज़े पहले ही हो गया। तो कहते हैं कि लिहाजा ताबईन के बाद जो औलिया हुए या सुहदा हुए या होंगे उन तमाम पर गौसुल वरा को फ़जीलत हासिल है या नहीं, और ये फ़जीलत कुल्ली है या जज़ई, मुफस्सल व मुदल्लल तहकीक से नवाजें। अल्लाह अकबर। अब आइए जवाब देखते हैं, जवाब क्या दिया उन्होंने। जवाब दिया यही, इसके जवाब नंबर 3 में देखेंगे तो इसमें जवाब है, कहते हैं मुजद्दिद आज़म आला हज़रत खुद से सरा के इरशाद के बाद पूछने की कोई हाजत नहीं थी। यकीनन सही यही है कि सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु तबक़े ताबईन के बाद बिला इस्तस्ना सारे औलिया कराम से अफजल हैं। गौर किया आपने? कह रहे हैं यकीनन यही सही है कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तबक़े ताबईन के बाद सारे औलिया से अफजल हैं। तबक़े ताबईन के बाद, और ताबईन जब आप जैसे ही दफ्तर खोलेंगे तो सैयदुत ताबईन, अफजलुत ताबईन, खैरुत ताबईन हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको मिलेंगे। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु यानी अव्वल नंबर के हैं। जैसे सहाबा में हज़रत सैयदुस सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसी तरीके से ताबईन में हज़रत सैयदुत ताबईन हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब बदरजा औला जब ताबईन अफजल कह दिया इन्होंने, अब इन्होंने जब ताबईन को गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबे के ऊपर मर्तबा बता दिया तो उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बदरजा औला अफजल हुए, क्योंकि वो तो सैयदुत ताबई हैं, ताबईयों के सरदार हैं। समझ रहे हैं बात को? और इसी तरीके से यही फतावा शार बुखारी में इमाम शरीफुल हक अमजदी साहब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 118 पर अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब एक दूसरी जगह फरमाते हैं, समझ रहे हैं, दूसरी जगह फरमाते हैं, और इसके भी जवाब नंबर 4 में, इसके जवाब नंबर 4 में फरमाते हैं हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान सिवाय सहाबा कराम और कुछ ताबईन इज़ाम के मुतलकन तमाम मुक़द्दमीन व मुताख़िरीन को शामिल है। कहते हैं कि जो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि कदमी हाजा अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, ये मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। तो कहते हैं सिवाय सहाबा और कुछ ताबईन को छोड़कर ये मुतलकन इरशाद नहीं है कि सब नहीं, ये यानी सहाबा और कुछ ताबईन को छोड़कर है। और जब आप कुछ ताबईन को छोड़ेंगे तो हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तो अव्वल दर्जे पे हैं, उनको तो वो फहरिस्त में आ ही जाएंगे सबसे पहले पे। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा क्या है। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा क्या है, हदीस से साबित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप देखें हज़रत इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक, समझ रहे हैं, अल मुस्तदरक लिल हाकिम, और इस किताब में हदीस नंबर 5720 नंबर पर यह हदीस मौजूद है, और ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। ठीक है, अब इसमें देखें, अब सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बताया था कि यमन में एक मेरा आशिक रहता है, मेरा एक मुहिब रहता है, मुझसे मोहब्बत करता है, उसका नाम है उवैस, वो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ बहुत मकबूल है, बहुत मुकर्रब है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे बड़ा शान व मर्तबा दिया है। और जब उससे मिलना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे हैं कि जब उससे मुलाकात करना तो उससे अपनी बख्शिश की दुआ करवाना अपने लिए। अल्लाह अकबर, सोचें हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी, जिनकी रौब, जिनके दबदबे से लोग डरते थे, पूरा अरब डरता था, उससे कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कि जब उवैस से मिलना तो अपनी बख्शिश की दुआ करवाना। अल्लाह अकबर, सोचो एक सहाबी, जलीलुल क़द्र सहाबी को अल्लाह के रसूल ये हुक्म दे रहे हैं कि जब उससे मिलना तो अपनी बख्शिश की दुआ करवाना, और हालांकि वो ताबई हैं, सहाबी भी नहीं हैं। सोचें मर्तबा, अगर जिनको आप भी हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा ना समझ में आता हो तो वो अपनी किस्मत पर रोए, अफसोस करे। मुझे अफसोस है उसकी किस्मत पर, उसके इल्म पर, उसके अक़ल पर अफसोस है
کہ اب بھی اگر جس کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ نہ سمجھ میں آئے تو کیا ہوا. بہرحال میں آپ کو بتاؤں، جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو کیا ہوا، کیسی بات ہوئی. دیکھیں کتنی میٹھی بات، کتنی میٹھی تقرار ہوئی. کیا بات ہوئی سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملے تو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام اویس ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے اپنی والدہ کی صحبت پائی. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ کے جسم پر کوئی سفید نشان موجود ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوصاف بتائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسے ایسے ہوں گے، تو وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہی ہے نا، کیونکہ دیکھے نہیں تھے کبھی، پہلی بار ملاقات ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کیا آپ کے جسم پر کوئی سفید نشان ہے. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں، میں نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تھی، مگر ناف کے قریب 1 درہم جتنی جگہ پر سفید نشان اب بھی موجود ہے. یہ اس لیے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں. سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد غور کریں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق پوری ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریے. سمجھ رہے ہیں، آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. اللہ اکبر، دعائے مغفرت فرمائیں. تابعی کو کہہ رہے ہیں، جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. سوچیں مرتبہ اب یہاں سے پتہ چلا آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، کیونکہ آپ تو خود صحابی رسول ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل ایک اویس نامی شخص ہوگا، وہ قرن کا رہنے والا ہوگا، وہ اپنی والدہ کو پائے گا اور اس کا فرما بردار ہوگا، اور وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہوگا، پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا، مگر اس کے ناف پر ایک سفید نشان باقی رہ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. سوچیں کیا مرتبہ ہے. اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بات کرتے ہیں آگے. وہ آپ کو پڑھنا ہو تو حدیث میں آپ جا کے پڑھ لیں، میں وقت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے میں آپ کو یہیں تک آپ کو بتاتا ہوں. یہ کون سے تابعی ہیں جو صحابی جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس سے جب ملنا تو بخشش کی دعا کروانا. سوچیں وہ مقام، سوچیں ایک وہ مقام. صحابی نہیں حضرت اویس کرنی، کیونکہ انہوں نے تمنا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی. تقدیر میں نہیں تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے. تقدیر میں نہیں تھا، بس دیکھ نہیں پائے. گئے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پہ نہیں تھے، آپ کہیں پر تشریف لے گئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ رک جائیے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہیں، آ جائیں گے، آپ سے ملاقات ہو جائے گی. آپ بیٹھے بھی تھے مسجد نبوی میں. پھر آپ کو اپنی ماں کی یاد آنے لگی، کیونکہ اجازت لے کے آئے تھے اپنی ماں سے کچھ وقت کے لیے. تو آپ کو ماں کی یاد آنے لگی اور فکر ہونے لگی کہ میری ماں کس حالت میں ہوگی. آپ نے جو وقت لیا تھا وہ وقت بھی گزرا جا رہا تھا، تو آپ نے پھر وہاں سے چلے آئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، انٹر ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہتے ہیں کون آیا تھا. کیونکہ یہ خوشبو جو ایک عاشق کی خوشبو ہوتی ہے، ایک محبوب اگر محب کی یعنی آہٹ کو نہ پہچانے تو کون پہچان سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی آیا تھا، آپ کا یعنی آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہیں، آ جائیں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وہ نہ جانے کہاں چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، وہ اویس تھا، یمن سے آیا تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. آپ نے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अन्हा से उनके औसाफ बतलाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद करते थे। वो मर्तबा है हज़रत उवैस करनी का, समझ रहे हैं। हदीसों में उनका ज़िक्र हुआ है, 12 ज़िक्र हुआ है। सहाबा इकराम उनसे मिलने की ख्वाहिश करते थे, वो हज़रत उवैस करनी। और ये सैयद अमीनुल क़ादरी साहब बता रहे हैं कि वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के कदम उनके गर्दन पर है और उन्होंने गर्दन झुका दिया और मर्तबा बताने की कोशिश कर रही हैं। इस वाक़ये से बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है मेरे भाई, इस वाक़ये से जो सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने बताया, इस वाक़ये से बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में बताया जा रहा है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना बड़ा है कि उनके आगे हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गर्दन झुका रहे हैं, उनका कदम अपने गर्दन पर ले रहे हैं। यानी मर्तबा गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के इतना बढ़ा दिया कि हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मर्तबा कम कर दिया। ये तबका मुजमलन, अब सोचो जिसके लिए उवैस करनी गर्दन झुका रहे हैं उस गौसुल आज़म की शान क्या होगी। अब सोचो जिसके लिए उवैस करनी गर्दन झुका रहे हैं उस गौसुल आज़म की शान क्या होगी। सैयदुत ताबईन का मर्तबा कम कर दिया। और अकीदा अहले सुन्नत पता नहीं है, इसलिए ये वाक़या बयान कर रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, एक और फतावा मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ के एक बड़े मुकर्रब मुफ्ती, अभी जिनका इंतकाल हो गया, दुनिया जिनको पसंद करती है, समझ रहे हैं, बड़े मुकर्रब हैं ये, हुजूर ताजुश्शरिया, हुजूर अख्तर रज़ा ख़ान इनका नाम है। ताजुश्शरिया दुनिया इनको जानती है इनके लक़ब से, समझ रहे हैं। इनकी किताब है फतावा ताजुश्शरिया। इसमें फतावा ताजुश्शरिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 482 और 483 पर एक सवाल किया गया है, आप उसमें देखें। और सवाल नंबर 2 में, क्योंकि इसी में 2 सवाल किए गए हैं, इस सवाल में सवाल नंबर 2 में देखें, उनसे पूछा गया है क्या और वो क्या जवाब दिए हैं, उससे आपको बखूबी पता चल जाएगा अहले सुन्नत का अकीदा और हुजूर ताजुश्शरिया का अकीदा क्या है। ठीक है, आपसे पूछा गया सवाल नंबर 2 में और सफ़ा नंबर 482 में पर पूछा गया कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अफजल हैं या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अफजल हैं। तो आपने बाकायदा बताया जवाब में आपने जवाब में फ़रमाया, सफ़ा नंबर 483 पर आपने जवाब में फ़रमाया कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो मुक़ल्लिद हैं और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा मुजतहिद हैं। और एक मुजतहिद मुक़ल्लिद से बदरजा औला ऊपर होता है। और ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लिद हैं हज़रत अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इन दोनों में अफजल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं। यानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जिनके मुक़ल्लिद हैं, उनके इमाम जो हैं वो उनके इमाम भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से मर्तबे में नीचे हैं। तो बदरजा औला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से अफजल हैं, ये फरमाते हैं हुजूर ताजुश्शरिया। समझ रहे हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ से, अब हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुत ताबई हैं और हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदरजा औला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से अफजल हैं। तो जब हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदरजा औला हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से अफजल हैं, तो बदरजा औला से औला गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से अफजल हुए कि नहीं हुए, आप बताएं मुझे। मेरे भाई, इल्म चाहिए बात करने के लिए। इस तरीके से यानी बयान कर देने से, कहीं से पढ़ के कहीं से बयान कर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने इस तफरीहुल खातिर, ये सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने अपनी तकरीर में कहा ना, ये तफरीहुल खातिर में लिखा है और अरबली का मकाम ये है, वो उनका नाम है ना शेख अब्दुल कादिर इब्न मुहियुद्दीन अरबली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तफरीहुल खातिर। और कहते हैं बड़ी जलाल में आके, और कहते हैं बड़े जलाल में आके कि अरबली का मकाम और इल्मी मकाम ये है वो है, तफरीहुल खातिर में ये वाक़या मौजूद है, मुझ पर ना बोलिएगा। कैसे ना बोले मेरे भाई, कैसे ना बोलें। आपने जिस किताब का हवाला दिया है तफरीहुल खातिर, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप तफरीहुल खातिर, इसका मैंने पूरा मुताला किया, पूरी किताब का मुताला किया। ये जो आप वाक़या बता रहे हैं इस किताब में नहीं मौजूद है, समझ रहे हैं, नहीं मौजूद है। मैं इस किताब को पूरा मुताला किया, इस किताब में ये वाक़या मौजूद मुझे नहीं मिला, समझ रहे हैं। अब क्या कहूँ, मैंने इस किताब को पूरा मुताला किया, इस वाक़े को नहीं पाया। अब सैयद अमीनुल क़ादरी साहब बताएं इस किताब में कहाँ पे मौजूद है। क्या आपने झूठ बोला माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन? मैं आप पे बोहतान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि इस किताब में तो नहीं है, मैंने नहीं पाया।
اور ورنہ کوئی میرا بھائی کمنٹ باکس میں مجھے بتائے کہ اس کتاب میں موجود ہے اور کس صفحے پہ موجود ہے۔ میں نے پورا اس کتاب کو مطالعہ کیا، ایک ایک میں نے واقعات کو پڑھا، اس کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ سید امین القادری صاحب کہاں سے بیان کر رہے ہیں آپ، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں موجود ہے؟ اس کتاب میں تو نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ آپ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک جھوٹی بات کو منسوب کر دیا۔ بروز قیامت آپ کو نہیں لگتا کہ بروز قیامت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہیں گے کہ تم نے کیسے مجھے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین پر فضیلت دے دی؟ کیا کہیں گے؟ بولو۔ دیکھیں میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کی اصلاح کر سکوں، لوگ کہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ ایک بہتان، ایک جھوٹ ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ایک سید التابعین کے مرتبے پر نہیں ہے کہ ایک سید التابعین کا مرتبہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے سے نیچے کر دیا جائے۔ کل بروز قیامت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ گریبان پکڑ لیں گے کہ تم نے کیسے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مجھے کہہ دیا؟ میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب بات سمجھیں۔ لوگوں کو کیا عقیدہ دے رہے ہیں، کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بتائیے۔ لوگوں کو یہ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قدم جو ہے وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر بھی ہے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکایا ہے، اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ یہ سب آپ بیان کر رہے ہیں اسٹیجوں پہ آ کے، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، تحقیق نہیں ہے نا، کیا کریں؟ بہرحال آپ پر یہ میرا ایک سوال ہے کہ آپ مجھے یہ ثابت کریں کہ اس واقعے سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واقعہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس واقعے سے کیا یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام حضرت اویس کرنی سے افضل ہے؟ اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ تابعین سے افضل نہیں ہو سکتے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تابعین پر فضیلت نہیں دی جا سکتی؟ آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی تحقیق کی؟ آپ نے جہاں سے بھی پڑھا ہوگا اس واقعے کی تحقیق کی، کسی عالم سے پوچھا کہ اس واقعے کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں؟ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ اگر کسی سے آپ تحقیق کرتے، پوچھتے عالم سے، تو وہ ضرور کہتا کہ اس کو مت بیان کرنا، یہ کبھی بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس واقعے میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت دی گئی ہے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مرتبے سے نیچے کیا گیا ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت سے ٹکراتی ہے یہ روایت، یہ واقعہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھائی مجھ پر ابھی انگلی اٹھائیں گے کمنٹ باکس میں آ کے، میں کہنا چاہتا ہوں وہ دلیل دے مجھے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قدم اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر بھی ہے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے نیچے ہے، بتائیں مجھے۔ اور میں نے اتنے فتاوے دکھا دیے، امام اہل سنت کے کتاب سے بھی بتایا، اور اپنے سارے بریلوی مفتیان کرام جو ہیں، اکابرین مفتیان کرام ہیں، ان کے فتاوے میں نے دکھائے۔ مجھے پتہ ہے کہ اندھ بھکتی اتنی بری چیز ہوتی ہے، ان سب کو ٹھکرا دو گے آپ لوگ، کہو گے یہ سب بھاڑ میں جائیں اس طریقے سے، لیکن سید امین القادری صاحب صحیح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو پسند کرتے ہو۔ جو جن کو پسند کرتا ہے اس کی برائی سننا پسند نہیں کرتا، جو جن کو پسند کرتا ہے اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس اندھ بھکتی سے باہر آئیے اور غور کریے اور تحقیق کریے، علماء سے پوچھئے، علماء کی طرف جائیے۔ میں دیکھیں، میں ایک چیز اور ہوتا ہے، کبھی کوئی بھی انسان اگر کوئی غلط چیز بتا رہا ہے آپ کو، تو وہ کبھی علماء کی طرف نہیں بھیجے گا کہ علماء کے پاس جاؤ، علماء سے رابطہ کرو، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ علماء سے پوچھو، علماء کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کی طرف جاؤ گے تو ان سب باتوں کی حقیقت آپ کو پتہ چلے گی۔ صحیح علماء کے پاس جانا۔ آج تو ایسے بہت سے علماء سند لے کے گھوم رہے ہیں، مجھ سے پتہ نہیں کتنے علماء سے بحث ہو چکی ہے، سند یافتہ جو سند لیے ہوئے علامہ مولانا کی سند ہے، بات کرنے کی شعور نہیں ہے، ایک واقعے کے متعلق ان کو پتہ نہیں، ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے، سند لے کے گھوم رہے ہیں، کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، ان کو عقیدہ ہی نہیں پتہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور سند ہے ان کے پاس مولانا کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ایسے ہم نے علماء بھی دیکھے ہیں، تو ایسے علماء کے پاس نہ جائیں، اچھے علماء مفتی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے؟ مفتی کے پاس جائیں کسی، اور ان سے جائیں، ان سے رابطہ کریں۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، فضل فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔